آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت مبارک ہو۔ خداوند تعالیٰ اس مبارک ترین دن کے صدقے آپ کے مسائل کو حل کرے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیاسی معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ پاکستان کی قوم سیلاب کے اندر پھنسی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر انڈوں کی بارش کے اوپر، بارش میں نہیں تھا، صرف ایک ہی قطرہ تھا، ایک انڈا تھا، اس کے اوپر ایک قومی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی قسم کی وائلنس سے متعلق جو پالیسی ہے، کسی بھی اوپوننٹ کے حوالے سے یا باہمی معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے جو پالیسی ہے، میں اس کی ہمیشہ سے مذمت کرتا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہماری مذمت کے بعد ان کی مرمت بھی ہو۔ تو یہ تو پالیسی جو ہے ہماری ایڈیٹوریل بالکل واضح انداز سے آپ کے سامنے رہی ہے۔ اب جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی آراء ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ علیمہ کے ساتھ دیکھیں جی ایک خاتون کھڑی ہوئی تھیں اور اس کے بعد علیمہ بات کر رہی تھیں اور خاتون کو پھر ہٹایا گیا، پھر دوسری خاتون نے آ کے اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد ٹھک سے انڈا آ کے ان کے گلے کے نیچے آ کے لگا، اور پھر بھگدڑ مچ گئی اور یہ کس نے کیا، اور وہ خواتین، وہ جوڑا جو اس کام میں ملوث تھیں، وہ پھر اس کے بعد غائب ہو گئیں، گاڑی میں بیٹھی دیکھی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک کہ وہ کدھر گئیں، ان کے خلاف کیا مقدمہ ہوا۔ جو اس کے اوپر تشریح ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ یہ کہ جی یہ موجودہ مقتدرہ کے جو چھوٹے چھوٹے نمائندگان ہیں انہوں نے یہ کام کروایا ہے۔ کسی نے پنجاب پولیس کو مورد الزام ٹھہرایا، کسی نے مقتدرہ کے نمائندگان کو مورد الزام ٹھہرایا، اور کہا جی کہ یہ جو گھناؤنا کام ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا خاندان اب تمام قسم کے جو ریڈار ہیں ان کی زد میں آ گیا ہے، اس کے اوپر آ گیا، اور اس کو ہر طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کو مقدمات کے ذریعے ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کو بیانات کے ذریعے ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کے اوپر انڈے پھینکے جائیں گے، جوتے پھینکے جائیں گے، سائیاں پھینکی جائیں گی، پبلک ہیوملیشن کے ذریعے بھی اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ جو دوسری طرف کا آرگومنٹ ہے وہ یہ جی کہ یہ ہمیں کروانے کی کیا ضرورت تھی، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جی اس قسم کے کام سے کوئی فائدہ ہے پھر تو ہم کرتے بھی۔ اگر ہمیں یہ علم ہے کہ ایسے کام کا الزام ہم پر ہی لگنا تو ہم یہ کیوں کریں؟ اس انڈے کے لگنے سے علیمہ خان نے کون سے اپنے بیانات بدل لینے ہیں، اور اس انڈے کے مارنے سے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں کہ علیمہ خان جو ہے وہ اب اس طرح کا ٹارگٹ ہے ہمارا جس کو ہم انڈے کے ذریعے ٹیکل کریں گے؟ وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، وہ تو پاکستان کے اندر انقلاب لانے کی بات کرتی ہے، وہ نظام کو پلٹانے کی بات کرتی ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو ٹیکل کرنا تو کسی اور طریقے سے ٹیکل کریں گے، اور اگر ٹیکل ہی کرنا ہوتا تو اس کے بچوں کی ضمانتیں کیوں ہوتی ہیں، اس کے معاملات طے ہوتے ہوئے کیوں نظر آتے؟ تو یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ بار بار اس ویڈیو کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ظاہراً کہ جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انڈا آ کے لگتا ہے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خود ہی کروایا۔ کچھ نے بشرا بی بی کی بہن کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے ہیں کہ وہ دور سے بیٹھ کے یہ سارا کام پپیٹیر کر رہی ہے۔ میں ان تھیریز میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اگر بشرا کی بہن اتنی کارآمد ہوتی تو بشرا کی بہن اتنی دور کیوں بیٹھی ہوئی ہوتی؟ اگر بشرا اتنی کارآمد ہوتی اور مؤثر ہوتی تو جیل کے اندر کیوں بیٹھی ہوتی؟ اگر علیمہ بہت بڑا خطرہ ہے تو انڈوں سے تو نہیں دھتکاری جائے گی، تو اس کو پھر کسی اور طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ وہاں پر تو آپ کو کوئی بہت سختی نظر نہیں آتی، وہ آتی ہیں، پریس کانفرنس کرتی ہیں، اس کے بعد واپس چلی جاتی ہیں، کبھی پولیس کی گاڑی میں چلی جاتی ہیں، کبھی اپنی گاڑی میں چلی جاتی ہیں، تو ان کو تو بڑی سہولت مہیا نظر آتی ہے اس معیار کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اس نظام نے ان کے عمران خان کے خاندان کے لیے متعین کر دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جس نے بھی کروایا ہے یہ غلط کام ہوا ہے، یہ بدترین کام ہوا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کون کیا بات کر رہا ہے اس کو آپ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے، اور پھر جس طریقے سے وہ خواتین غچہ دے کے آپ کو بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ شکوک و شبہات گہرے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی جاننے والے ہے جس نے کام کروایا۔ اب جاننے والا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہے، وہ حکومت کے اندر سے ہے، پنجاب پولیس کا ہے، وہ علیمہ کا جو اینٹی گروپ ہے، یاد رکھیے گا علیمہ کا اینٹی گروپ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ علیمہ خود جو ہے اس اینٹی گروپ کے خلاف بہت اسٹرانگ ہے، اور اس قسم کی پالیسیاں بناتی ہے جس سے جو لیجٹمنٹ پولیٹیشین ہیں ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے۔ بشرا اور علیمہ کی لڑائی بھی آپ کے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں جی گھر کی بات ہے، ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری تو اتنی قربت ہے کہ بیچ میں سے روشنی بھی نہیں گزرتی، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ اس بات میں جاتا ہی نہیں، مذمت کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو حملے ہیں ان کے اوپر سیاستدان اتراتے رہے۔ خواجہ آصف کو ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے کہ جی کس طریقے سے کیا کام ہوتا رہا۔ جو سیریس معاملات ہیں
اس کے اندر آپ احسن اقبال کے اوپر قاتلانہ حملہ دیکھیں تو خدا نے ان کی جان رکھی تو وہ بچ گئے. عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی بھی ہم نے بھرپور مذمت کی، لیکن مجھے اکثر یہ بات جب میں سنتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو احسن اقبال کے اوپر حملہ ہوا اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. مطلب اس کو آپ نارمل سرکمسٹانسز کا ایک آڈ واقعہ قرار دے دیتے ہیں. عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کو آپ ایک بین الاقوامی سازش سے جوڑتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ اس میں عمران خان ہے، اس میں احسن اقبال تھا. اسی طریقے سے ٹھیک ہے علیمہ کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی ہر پل آپ کو مذمت کرنی چاہیے، ہر طریقے سے مذمت کرنی چاہیے، لیکن جو ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں یہ بھی ویڈیو آپ بار بار دیکھ چکے ہوں گے اور اس کو چلانے کی ضرورت ہے کہ جیو کے رپورٹر کے بارے میں جب کہا گیا جی کہ اس کو تھپڑ پڑا ہے یا کیمرہ مین کو تھپڑ پڑا ہے، تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ ٹاپ لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، ٹاپ لیڈرشپ کھڑی ہے وہاں پہ، اور یہ کوئی دور سے کسی نے اٹھا کے کوئی جوتا نہیں پھینک دیا یا دور سے کسی نے انڈا نہیں فلنگ کیا، تھپڑ رسید ہوا ہے اس کو. اور جب باقاعدہ دونوں ٹاپ لیڈرز کے سامنے شکایت رکھی گئی تو آگے سے کیا جواب تھا؟ ہمارے کیمرہ مین کو تھپڑ مارا گیا. دنیا کے کس سے تعلق ہے؟ جیو سے. اچھا سمجھ آ گیا. جیو کو اب یہ ویژول پورا نہیں ہے، اگر آپ اس پورے ویژول کو دیکھیں نا تو اس کے اندر شاہ محمود قریشی مسکراتے ہوئے، عمران خان مسکراتے ہوئے پھر وہاں سے ڈائس کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ شکایت ایڈریس نہیں کی، یعنی آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ جو تھپڑ مارا ہے اس نے تو وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہاں رپورٹنگ ٹھیک کریں. اگر آپ اسی معیار کو بنا لیں تو پھر یہ بھی کہنا بنتا ہے ہاں علیمہ خان کے اوپر انڈا پڑا ہے تو اس کو کہیں پریس کانفرنس ٹھیک طریقے سے کریں. آپ یہ نہیں کہیں گے، اس وجہ سے نہیں کہیں گے کہ وہ جس کو تھپڑ پڑا ہے وہ عمران خان کے خاندان سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ایک محنتی خاندان کا نمائندہ ہے جو اپنا کام کر رہا تھا، اور ایک وائلنٹ موب جس کو آپ نے انسٹیگیٹ کرتے تھے اس زمانے میں، ابھی بھی انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کے ہتھے وہ چڑھ گیا اور اس کو تھپڑ رسید ہو گیا. اس کے اوپر آپ زیر لب مسکراتے ہیں اور اس کے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک پالیسی کا اجرا کرتے ہیں جی کہ اگر رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر کہا نہیں ہے یہ، لیکن اس کا مطلب یہ پھر اس قسم کے آپ کے تھپڑ پڑیں گے. اس کا آپ نے کہہ دیا، تو علیمہ کے بارے میں کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پریس کانفرنس ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر تو انڈے پڑیں گے؟ لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معیار آپ نے سیٹ کیا تھا بدقسمتی سے اب وہ سکہ راج الوقت بن گیا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس قسم کے رویے کی مذمت نہیں کرنی چاہیے یا اس کی چھوٹ ہونی چاہیے یا اس پہ پکڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر جو واقعہ ہو رہا ہے اس کا ایک سیاق و سباق ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. اور صرف انڈے، جوتے، گولیاں صرف یہ نہیں ہوتا تھا، تذلیل کی جاتی تھی، خاندانوں تک پہنچا جاتا تھا، گھر کی خواتین کی بات کی جاتی تھی، بچوں کی بات کی جاتی تھی. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ شادیاں کوئی نہیں کرے گا، آپ کو کوئی آپ کے نکاح نہیں ہوں گے، آپ کے نکاح ناجائز ہو جائیں گے. اسکول کے اندر بچوں کو بتایا جاتا تھا اسکول کے اندر آپ کو داخلے نہیں ملیں گے، آپ سڑک پر چل نہیں سکیں گے. کون سی ایسی اسٹریٹ ہے جہاں پر آپ نے دھکم پیل نہیں کی، آپ نے ذاتی حملے نہیں کیے؟ لندن کی اسٹریٹ سے لے کے کانسٹیٹیوشنل ایونیو تک ہر جگہ کے اوپر آپ نے تذلیل کی ہے. وہ بھی وقت تھا، اس وقت آپ طاقت میں تھے. آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے. اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے. اس وقت آپ کو اچھے معیار انفورس کرنے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ دائیں ہاتھ سے انسٹیگیشن کریں اور بائیں ہاتھ سے پھر ایک آپ اس وقت ٹویٹ کر دیں کہ ہاں یہ تو نہیں کرنا چاہیے آپ کو، پھر آپ کے سامنے کوئی بندہ شکایت لے کے آیا تو پھر آپ کہیں ہاں نہیں رپورٹنگ ٹھیک کریں نا. آپ نے ایک معیار بنایا، گندا معیار بنایا، گھٹیا معیار بنایا، نچلے درجے کا معیار بنایا، اور اس معیار کے اوپر آپ نے سب کو پرکھنے کی کوشش کی ہے. جو اس معیار سے اوپر ہونے کی جس نے کاوش کی ہے اس نے آپ کو کھینچ کے اسی معیار کے اوپر لے آئے ہیں، پھر اس کو دھر رگڑا آپ نے دیا. کسی کو آپ نے نہیں چھوڑا، صحافی ہو، بزنس مین ہو، آپ کے اوپوننٹس ہوں، فوجی ہوں، بیوروکریٹس ہوں، پولیس والے ہوں. آپ لسٹ تو مرتب کریں جن لوگوں کی فزیکل تضحیک ہوئی ہے، زبان سے تضحیک ہوئی ہے، آپ نے پالیسی کے ذریعے تضحیک کی ہے، آپ نے اپنے موبس کے ذریعے تضحیک کی ہے، آپ نے خود براہ راست تضحیک کی ہے، اپنے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے کیے ہیں ان کے ذریعے آپ نے تضحیک کی ہے. وہ اتنی لمبی لسٹ ہوگی کہ شاید بعض جگہ پر جن کنسٹیچوئنسی سے آپ الیکشن جیتے ہیں اس کی ووٹر لسٹ سے بھی زیادہ ان کے نمبرز ہوں گے. اتنے بڑی تعداد میں آپ نے اس پالیسی کا اجرا کیا.
تو اب اس پالیسی کا ایک عکس جب آپ کے سامنے آتا ہے، بھلے اس کو مینوپولیٹ کیا ہو اسٹیبلشمنٹ میں، عین ممکن ہے کیا ہو، اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ علیمہ خان تھی، اس وجہ سے کیا ہے کہ اب پرانے زمانے کے حوالے سے ایک چھوٹ ہے، تو جو یہ پالیسی بناتے ہیں اس وقت وہ کہتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا، آپ کو بڑھایا اس کے اوپر اخلاقی معیار، یہ کون سا اخلاقی معیار لے کے آتے تھے. تو یہ آرگومنٹ پھر ہم جیسے لوگ ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اس کا میں کیا جواب دوں کہ جب میرے سامنے سینکڑوں کیسز لے کے آتے ہیں، یا میرے سامنے جب سینکڑوں کیسز رکھے جاتے ہیں، یا میری اپنی ٹیم جو ہے وہ سینکڑوں کیسز کے حوالے دیتی ہے، یا سوشل میڈیا کے اوپر سینکڑوں ویڈیوز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر علیمہ کے اوپر جو ایک انڈا لگا ہے وہ آپ کو ایک نیو نارمل نظر آتا ہے. ہمارے لیے یہ نہ نارمل ہے اور نہ یہ نیو ہے، یہ پرانا ہے اور اب نارمل ہے. اس وقت بھی ہم نے اس کی مذمت کی تھی، اب بھی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جو اس کے اوپر بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، خدا را کچھ اپنے گربان کے اندر بھی جھانکے، کچھ غلطی کی معافیاں تو مانگے، کچھ کہیں تو صحیح کہ جی ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی تھیں اور یہ غلطیاں ہوئی تھیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، برائے مہربانی ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. تو پھر ہم بحث کو آگے لے جاتے ہیں، ورنہ پھر یہی ہوتا رہے گا، آپ بات کرتے رہیں گے اور لوگ پرانے حوالے نکال کر انڈے مارتے رہیں گے، اور وہ تمام چیزیں آپ کی طرف پھینکیں گے جو آپ نے دوسروں کی طرف پھینکی ہیں، جس کے اندر جوتے بھی تھے اور سیاہی بھی تھی. بغیرت جب بندہ ہوتا ہے نا اسے کوئی شرم نہیں آتی، وہ چاہے ڈوب کے مر جائے. بغیرت لوگ بغیرت ہی ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں یہ ایکشن دیکھو ذرا، ایکشن دیکھو ذرا، ساری باتیں چھوڑو. یہ پاکستان کی 70